मजहबी बयान हो रहा है तारिक जमील साहब का या फिर डॉक्टर इसरार साहब का, उसके फौरन बाद हम सबको पता है कि एक वाकया होता है, और वो वाकया क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता। मजहबी बयान हो रहा है तारिक जमील साहब का या फिर डॉक्टर इसरार साहब का, उसके फौरन बाद हम सबको पता है कि एक वाकया होता है, और वो वाकया क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता। हम सबको पता है इस बात का, और हम इतने आदी हो चुके हैं कि जब भी कोई पब्लिक गैदरिंग होती है तो उसमें एक बेसिक सा फ्लेवर होता है कि अच्छा हाँ कोई नई किस्म की एक्साइटमेंट होगी, कोई हल्का सा मोटिवेशन का ग्राफ ऊपर जाएगा, और उसके सेशन के बाद जो असली सेशन होता है वो 6-6, 8-8, 4-4, 2-2 लड़कों के ग्रुप में खो पे होता है। हम सबको पता है इस बात का, कोई इस बारे में ना सब सीरियस बात नहीं करता। मैं उस खोखे के ऊपर बैठ के या घरों के ड्राइंग रूम में बैठ के जो आपकी डिस्कशन होनी है ना, उसका महवर जो है ना असल में वो चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो हम सारे एक्टिंग कर रहे हैं, फितरी तकाजा है, हमारी नफ्सियात ही ऐसी। एक दूसरे ने जो सुनना है वही बताएंगे, जो एक दूसरे को पसंद आता है उसी जोन में रहेंगे। ठीक है, अगर मैं कोई मजहबी लेक्चर देता तो उसी जोन में रहता कि जो पाकिस्तान में मज़हब का फ्लेवर है, उलमा की तारीफ़ करके, बड़ी बड़ी दुआएं दे के, सारा कुछ करके। 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को और इस तरह के लेक्चर से कुछ हुआ नहीं आज। तो सोचें कि 3 दफ़ा अफ़गानिस्तान में इस्लाम का निज़ाम सेटअप कर चुके हैं वो लोग, 3 दफ़ा लगातार। हमारे होते होते करने वाले जब मौका मिलता कर जाते हैं, और जिन्होंने नहीं करना होता वो 70 साल से 100 साल 170 भी हो जाएंगे। हम सब मर जाएंगे, हमारे पोते आके इसी जगह पे लेक्चर सुन रहे होंगे, जा रहे होंगे। असली कहानी कोई भी नहीं सुनाएगा। पता नहीं क्या डर है हमें कि असली कहानी सुन ली तो पता नहीं क्या छोड़ना पड़ जाएगा। ये मुझे पता है, आप सबको भी पता क्या छोड़ना पड़ेगा। हम सबको बीच में से इस्लाम के ऊपर पहला कदम चलाने में जो असली दिक्कत आती है ना, वो असल में वो डिस्कशन है जो खोखे पे होती है। कई दफ़ा तो वो भी नहीं होती है। अकेले में सोने से पहले ना रात को आज सब के सब सोएंगे, क्योंकि काफ़ी करीब हो गए रात के, सुबह होता है लेक्चर तो रात तक याद भी ना होता। रात को अब अकेले में सोएंगे ना आप, तो उस वक्त हल्की सी एक रमक आती है। अल्लाह ताला ने एक ख़ास फितरा रखी हुई है हमारी कि असली सवाल करता है इंसान अपने आप से। एक दफ़ा ज़रूर करता है, आधे सेकंड के लिए करता है कि मैं क्यों असली काम नहीं कर रहा। क्योंकि हम सब जन्नत दोज़ख के मानने वाले तो हैं ही, बेशक दिल से उस तरीके का ईमान तो नहीं है जो सहाबा का था, मगर किसी भी लेवल के ऊपर जान देने के लिए तैयार हैं इस्लाम के ऊपर। इसमें कोई शक शुबा नहीं मुझे, आपको मेरे ऊपर शक नहीं, मुझे आप पे शक नहीं। इसका मतलब है बिलीवर तो हम हैं, यकीन है हमें कि हाँ मरने के फ़ौरन बाद 2 फरिश्तों ने आना है, और जिस तरीके से पूछताछ होनी है उसका डर तो हमें है, इसमें तो कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये काफ़ी होता तो मामलात दुनिया के इस लेवल पे ना होते जो इस वक्त है। अगर दुनिया के चले मामलात जैसे भी हैं, हमारे ये मामलात ना होते। मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के घरों से लेके एक गरीब के घर तक जितना इंतजाज होना चाहिए था वो 0 पे आ चुका है। इमरान खान के घर में भी वही गुफ्तगू और गप्पें चलती हैं जो कि रेडी वाले घर में भी चलती हैं, और उसमें इस्लाम का कुछ पता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जब मामला इस डेप्थ में आगे ख़राब हो गया हो तो इस तरह के लेक्चर फिर किसी और टोन में करने चाहिए। कोई एक बिजली की ना वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी हम सबको, आपको अपने बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, मुझे आप लोगों के लिए, मुझे अपने बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, कि कोई पावर शॉक दें। ऐसे काम नहीं होने वाला। अगर वाकई में मैथ्स पता है, मैथ्स क्या है कि एक 200 करोड़ की लाइफ, 200 करोड़ साल की लाइफ और एक इधर 50 साल की ज़िंदगी, मैथ्स तो हमें पता है कि असली मैथ्स तो वही है, इसमें तो कोई शक नहीं हमें। वो वाला जो 200-300 करोड़ का कॉन्सेप्ट है हमारे नफ्सियात में नहीं आता, क्योंकि हम सबको 70-80 साल में मरता हुआ देख लेते हैं। हमारा ज़हन कहता है हम दोज़ख में भी शायद 70-80 साल में मर जाएंगे। दोज़ख में कोई 70-80 साल में नहीं मरेगा, दोज़ख में तो 70-80 करोड़ साल में भी शायद ना मरेगा। सोचें ज़रा कि हज़रत आदम के बच्चे अभी ज़िंदा होते, जो पहले 2 बच्चे हुए थे, और वो अभी तक ज़िंदा होते। आज जो लेक्चर हो रहा है, फिर भी अगर उस वक्त आखिरत का दिन शुरू हुआ था जब हबील काबील ज़िंदा थे, और तो आज आखिरत के दिन में फजर की भी अजान नहीं हुई थी। इतना थोड़ा स्पैन है हमारी इस तक लाइफ का, और आखिरत का इतना बड़ा स्पैन है कि हबील काबील अगर ज़िंदा होते तो आज साहिल मियाँ यहाँ पे जो लेक्चर दे रहे हैं ये फजर से पहले का लेक्चर होता। मैं अभी एक दिन की बात बता रहा हूँ, दोज़ख की बात नहीं बता रहा हूँ। आखिरत का दिन इतना बड़ा होना है, तो हमें मैथ्स तो पता ही है कि यहाँ पे सारे के सारे बस लाड प्यार ही चल रहा है हमारा आपस में। असली कहानी तो तभी शुरू होनी है जब असल में आँख खुलनी। तो उसकी डिस्कशन ना होना जो है ना, ये एक छोटा वाकया नहीं है। उस मैदान की डिस्कशन ना होना सबसे बड़ा वाकया।
اور جیسے ہی قوم انسانی بنو نو انسان جب وہ والا واقعہ بھول جاتی ہے تو اللہ نبی بھیج دیتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ یہ مطلب اتنی بڑی راکٹ سائنس جو ہے ہم نے بنا لی ہوئی ہے دنیا, یہ بیسک سی میتھس کو کیسے اوور رائڈ کر گئی ہے. مطلب راکٹ سائنس میری آپ کی لائیو راکٹ سائنس ہے, آج تک نہیں پہچان سکے دنیا میں کیوں آئے ہیں. راکٹ سائنس بن گئی ہے, نہ ابا نے بتایا نہ اماں نے بتایا, بلکہ بتایا تو ہے مگر ایسا کچھ بتایا جو ہر 2-3 سال بعد فیل ہو جاتی ہے ان کی تھیوری. پھر کوئی اور بڑے انکل اشفاق احمد, کوئی پروفیسر صاحب, کوئی دوست کے ابا جی بتا دیتے ہیں نہیں زندگی کا مطلب یہ ہے. پھر ہم شروع کرتے ہیں 5 سال واپس چلتا ہے وہ بابا جی بھی فیل ہیں. سم تھنگ جو کہ کسی نے نہیں ہمیں بتایا ہوا اس دور میں, وہ ہمارے گھر میں کتاب میں پڑھا لکھا ہوا ہے جس کو ہم بار بار عربی میں پڑھتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں سے ہمیں ریئلائزیشن بھی ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ ایسے ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں اس وقت وہ سارے کے سارے غلط ہوں اور میں ٹھیک ہوں جو گھر میں کتاب پڑھی ہے ٹھیک ہو. اتنا بڑا اثر ہوتا ہے جتھے کا, اتنا بڑا جتھا یہاں پہ پنڈی میں اکٹھا ہو گیا. اتنا بڑا اثر ہے کہ جو آپ لوگ سوچیں گے نا جس وقت بھی آپ کے بچوں نے وہ سمجھنا ہے کہ اللہ رسول کی بات ہے. اتنا بڑا اثر ہوتا ہے. اس وقت دنیا جس ریلا جس طرف چل رہا ہے اس کے اگینسٹ کھڑے ہو کے اللہ رسول کی بات کر دینا کہ بھئی یہی ہے اصلی کہانی. اصلی کہانی یہ ہے, یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے. ابو آپ غلط ہیں, امی آپ غلط ہیں, دادا ابو آپ بھی غلط تھے, اصلی کہانی کچھ اور ہے. یہ کہنا جس کی ہمت ہوتی ہے نا, جس کے اندر وہ والی تڑپ آ جاتی ہے, وہ صرف اللہ کا گفٹ ہے. وہ میرے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. تو اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ دین کے بڑے کام لے لیں, ورنہ دنیا نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑنا کہ ہم ڈالر سے نیچے آ سکیں, کہیں ڈالر سے لیفٹ یا رائٹ ہو سکیں. میں اور آپ روز دعائیں کرتے ہیں بڑے گھر کی, گاڑی کی. جس رشک سے ہم بڑی گاڑی کو اس وقت دیکھ رہے ہیں نا, جس رشک سے خوبصورت عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ ہمیں سکھایا گیا ہے, یہ فطرہ نہیں ہے ہماری. somebody trained us. who is that somebody? وہ اسکول کا سینئر تھا یا ماموں تھے, چھوٹے ماموں تھے جو ساتھ لے کے یشیں کرواتے تھے بچپن میں. جہاں سے بھی آئی ہے کہانی کسی نے شروع کی ہے, چونکہ ہم نے دیکھا سارے یہ کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہی ہے حقیقت. میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں میں کیوں آیا ہوں. فرضی کہانی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. سمجھ لیں کہ ہم سب کے سب ایک جہاز میں جا رہے ہیں, اور جہاز جو ہے نا کسی بھی جگہ پہ ہم جا رہے تھے, راستے میں جہاز کریش ہونے والا, پانی کے اوپر سے گزر رہا جہاز. غور سے سنیے گا, اس مثال کے بعد انشاءاللہ آئندہ کوئی بندہ, کوئی مولوی, کوئی سیاستدان, کوئی انکل تنگ نہیں کرے گا آپ کو پتہ ہوگا کہ بھیا اصلی کہانی کیا ہے. جہاز اب کریش ہونے والے. ہم سب کتنے بندے ہو گئے تھے؟ 200-250 بندہ ہوگا, 120-150 بندہ ہوگا. اتنے ہی ہوتے ہیں جہاز میں. ہم سب ہے, بچے بھی جا رہے ہیں جہاز میں, عورتیں بھی, مرد بھی. اب جہاز جیسے ہی کریش ہونے والا نا, تو ہم نے دیکھا کہ نیچے آئی لینڈ ہے. پائلٹ نے بڑی کوشش کی جزیرے پہ اتارنے کی, جزیرے پہ اتار دیا. تقریباً سارے ہی بچ گئے مگر سب زخمی حالت میں, زبوں حالی. طوفان کا سما بندھا ہوا ہے, نہ لیفٹ پہ کچھ ہے نہ رائٹ پہ کچھ ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہی ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہے. ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خواتین اور بچے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, جو لوگ زخمی نہیں ہیں وہ جہاں پہ لائن بنائیں, جہاز میں دیکھیں کیا کیا چیزیں کام کی ہیں, کمبل پڑے ہوئے ہوں گے وہ اکٹھے کریں. خواتین آپ اگر کوشش کر سکتی ہیں تو درختوں کے پتے توڑیں اور بچوں کو کور کریں. جن لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام کا پتہ ہے وہ جہاز میں سے دیکھیں کتنا راشن پڑا ہوا ہے اس میں, اور پھر کوئی کسی چیز کو استعمال نہ کرے. اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنے بندے ہیں تاکہ ہم ایک سسٹم کے تھرو چل سکیں. 250 بندہ اس بندے کو دیکھے گا تو کہے گا کیا ماشاءاللہ کیا بات ہے, نواز شریف, عمران خان ٹائپ ہے. لیڈرشپ ہے بھائی, یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا. ایک دم اپنے حواس کو قابو کرنا, کھڑے ہو جانا اور سچویشن کنٹرول کرنا. سب کو پتہ ہے اس بات کا, اندر سے فطرت کی آواز ہے کہ ہاں یار بڑی اٹریکٹیو کوالٹی ہے. اسی کی دوڑ میں ہمیں دوڑایا جا رہا ہے کب سے. ٹھیک ہے, لوگ وہی کرتے ہیں پھر جو بھائی صاحب نے کہہ دیا. ظاہر ہے سینس بنا رہا ہے بندہ, جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ اسی کے مطابق سچویشن ہینڈل کر رہا ہے. واقعی میں اس کو سائنس کی کتابوں میں سچویشن لیڈرشپ ہی کہتے ہیں. انسانی نفسیات کی اندر کی آواز یہی ہے.
عورتیں بھی کہتی ہیں کیا بات ہے, اور مرد بھی کہتے ہیں کیا بات ہے, کاش میں ایسا ہوتا. عورتیں کہتی ہیں کاش میرا میاں ایسا ہوتا. اور یہی دوڑ ہم ابھی تک ہم یہی دوڑ میں, اسی کو کرشمہ کہتے ہیں. سارا کچھ حاسد بھی ہیں ہم میں سے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو کون ہوتا ہے بتانے والا بھائی, حالانکہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے مگر حسد آتا ہے اندر سے, تو کون ہوتا ہے بتانے والا, میں بتاؤں گا. پھر کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں یار تو بعد میں بتا دیں, اس ٹائم وہ ٹھیک بات کر رہا ہے یار. اسی طرح ہوتا ہے پاکستان میں بھی ایسی ہو رہا ہے. اتنے میں ایک 12-13 سال کا لڑکا زخمی حالت میں پاس آتا ہے اور کہتا ہے انکل بات سنیں. اور وہ بھائی صاحب لیڈرشپ میری طرح سے مائک پکڑا ہوتا ہے, اس نے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور بچہ کھینچ رہا تھا. کہتا ہے انکل بات تو سنیں. وہ کہتا ہے ہاں بیٹا کیا بات. کہتا ہے انکل میں نا سیٹ نمبر 42B میں بیٹھا ہوا تھا, وہ بالکل ونڈو کے ساتھ ہے. جہاز میں بھی لیفٹ سائڈ پہ ٹلٹ کی تھی, میں ونڈو پہ تھا. تو جب جہاز کریش کرنے لگا تھا نا, تو میں نے دیکھا کہ بازو میں ایک جزیرہ جہاں پہ لوگ رہ بھی رہے ہیں, گھر بھی بنے ہوئے تھے, آگ بھی لگی ہوئی تھی, کھانا شانا پک رہا تھا. تو کیوں نہ ہم اس طرح کا رخ کریں. کیا ہوتا ہے اس موقع پہ 247 بندوں کے ذہن پہ کیا بیتتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا. سارے کی ساری لیڈرشپ دھری کی دھری رہ جاتی ہے, اور سارے کے سارے اس بچے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے. فطرت کی آواز ہے, ایسے ہی ہوگا. سارا کرشمہ جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. اور اس وقت وہ کیا کرتا ہے بندہ, اس بچے کو اپنے حسد میں آ کے کہتا ہے بیٹا رک جاؤ, کر لیں گے جو تم کہہ رہے ہو کر لیں گے, پہلے مجھے ویریفائی کرنے دو, ریفرنس دو اس بات کا, سمجھ رہے, ریفرنس دو. اور بچہ کہتا ہے انکل میں نے خود دیکھا. کیا مطلب ریفرنس دو, میں خود راوی ہوں اس کا, میں نے خود دیکھا ہے. آپ جتنی مرضی لیکچر دے دوں میں یہاں پہ بیٹھ کے, وہ بچہ جو ہے نا وہ اس وقت لیڈرشپ کے پیڈسٹل پہ کھڑا ہو گیا. اس بچے کے پاس کیا ہے ایسا کہ جو اتنی بڑی کرشمہ, لیڈرشپ, سچویشنل لیڈرشپ, مینجمنٹ, ڈیلیگیشن آف اتھارٹی, انگریزی, راکٹ سائنس, فزکس, کیمسٹری, یہ ساری کرنے کے باوجود بھی وہ بچہ کیوں بازی لے کے جا رہا ہے ہم سے. سوچیں ذرا, کسی کو جواب آتا ہے اس کا؟ نہیں, اس بچے نے بھی بڑے تنگی سے ہی بتایا, کوئی کانفیڈنس سے نہیں بتایا, بس اس نے بتایا کہ انکل دیکھا ہے میں نے. نالج نہیں, سروائیول تو اس بھائی کے پاس. چھوڑا میں بتاتا ہوں, وقت زیادہ لگے گا, میں اس میں چاروں جلدی سے میں ذرا کور پہ آ جاؤں. نہیں, ہارڈ ورک کے لیے سب تیار ہیں اس وقت, سب کے سب ہارڈ ورک کے لیے تیار ہیں. سچویشن ہی ایسی ہے, جب بری سچویشن ہوتی ہے انسان کی فطرت کے اندر ہارڈ ورک کی جو دلیل ہے نا وہ خود اندر سے آواز دیتی ہے, اس کی فکر نہ کریں. ٹھیک ہے, غریب جتنا کام کرتا ہے نا ریڈی والا, یہ نواز شریف عمران خان نہیں کر سکتے کبھی بھی. ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اتنا کام کر رہا ہے. اس کو لوگ بتاتے ہیں یار تو بڑا محنتی ہے, پھر وہ کہتا ہے ہاں محنتی تو میں ہوں, آج تک تو نہیں سوچا. ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس بچے کے پاس صرف ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان ناموں کی ویلیو پتہ چلے گی جو نام میں نے آپ کو آج بتانے ہیں, جن سے سارا کا سارا پاکستان غصے میں تپا ہوا ہے. جدھر جاتا ہوں سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے سوال میرے سے, جو بچے سے پوچھا گیا تھا. اس بچے کے پاس ہے ویژن. اس نے دیکھ لیا ہے, اس کو پتہ چل گیا ہے کہ دور کیا چیز ہے اور وہ ہمیں بچا سکتی. سمجھ رہے ہیں, ہر موقع پہ اللہ کی سنت ایسی پوری ہوتی ہے. ایک دور میں جیسے ہی جہاز کریش ہوتا ہے انسانوں کا, اللہ ایک نبی بھیجتے ہیں اور وہ ویژن دیتا ہے.